اور مغربی تہذیب اور فلسفہ زندگی کی ناکامی کو انہوں نے بچشم خود دیکھ لیا۔ اس سے ان کے ایمان و یقین اور اسلام کی تعلق میں بڑا اضافہ ہوا اور اسلامی دعوت کا نیا جوش پیدا ہوا۔ امریکہ سے آنے کے بعد وہ اسلام کی ایک پرجوش داعی اور مغرب تہذیب کے مبصر ناقد بن گئے اور ہمتنا جدید اسلامی ادب کے ترتیب میں منہمک ہو گئے۔ ان کی فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسلام کو ایک ابدی اور عالمگیری پیغام مانتے ہیں جس کے بغیر دنیا کی نجات اور سلامتی نہیں۔ ان کے اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معذرت اور مدافعت کے قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب کی بنیادوں پر تیسا چلاتے ہیں اور اپنے حریف پر بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو اسلام میں کوئی کمزوری اور کمی محسوس نہیں ہوتی اور وہ اس کو ایک مکمل اور جامع دستور حیات کی طرح پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی تحریروں میں پڑھنے والوں میں اعتماد و یقین کی ایک نئی روح اور مغربی نظام فکری کی حقارت پیدا کر دیتی ہے، اور نوجوان ان کی تصنیفات و مقالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، اگرچہ مصنف کو اس کے بعض مقامات سے اختلاف ہے، اس طرز فکر اور اس طرز تحریک کا کامیاب نمونہ ہے اور جدید اسلامی ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔ سید قطب نے کتاب کا مطالعہ بڑے ذوق شوق سے کیا تھا اور ان کی ہفتہ اور مجلس مذاکرے میں اس کتاب کی تخلیص اور اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا، جس میں مصنف کو بھی حصہ لینے کا اتفاق ہوا تھا۔ مقدمے کے لیے فرمائش کو انہوں نے بمسرت قبول کر لیا اور ایسا مقدمہ لکھا جس میں کتاب کی پوری روح کھینچ لی۔ یہ مقدمہ جواب کتاب کی زینت ہے جو اب کتاب کی زینت ہے، کتاب میں ایک مستقل باب کا اضافہ کرتا ہے اور اس کا ایک اچھا خلاصہ ہے۔ سید قطب کے فاضلانہ مقدمے کے علاوہ ڈاکٹر محمد یوسف موسی مرحوم نے بھی عذارِ کرم ایک مقدمہ پیش لفظ تحریر فرمایا جس میں کتاب کی متعلق اپنے قلبی تاثرات اور علمی خیالات کا اظہار کیا۔ علاوہ بری مصنف کے بے تکلف دوست ڈاکٹر شیخ احمد الشرحاسی استاد جامعہ ازہر نے مصنف کی لا علمی میں اپنے مخصوص انداز میں صاحب کتاب کا تعارف کرایا اور اس کے مختصر حالات زندگی لکھے۔ ان دونوں مقدموں کے ترجمے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ 1945 میں یہ خیال کر کے کہ اصل عربی کتاب کے اشاعت میں معلوم نہیں کتنی تاخیر ہو، خود مصنف نے اس کو اردو میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ترجمہ مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا کے نام سے شائع بھی کیا گیا۔ اس کتاب کی کتابت و طباعت اور کاغذ و موضوع کی اہمیت اور کتاب کی حیثیت کے شایان شان نہ تھا۔ اس میں ابتدائی دونوں باب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو 1947 کے بعد اضافے کیے گئے تھے، اور متعدد اہم اضافے جو عربی اصل کے اشاعت کے وقت تک ہوتے رہے، موجود نہیں تھے۔ اب جب کہ کتاب کے مصر میں 2 ایڈیشن نکل چکے ہیں اور تیسرے کی تیاری ہے اور کتاب اپنے مضامین اور اضافات کی بنا پر 2 چند ہو چکی ہے، اردو میں اس کے اثر نو اشاعت کا خیال پیدا ہوا۔ اس نئے ابواب اور اضافوں کے ترجمے کے فرصت مصنف کتاب کو ملنی بہت مشکل تھی، اس لیے یہ خدمت اس نے اپنے عزیز رفیقوں کے سپرد کی۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے بڑی خوبی سے یہ خدمت انجام دی۔ اس خدمت میں سب سے بڑا حوصلہ مولوی عبداللہ صاحب پھلواروی ندوی، استاد ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء، حال ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، سابق پروفیسر جامعہ القریٰ مکہ مکرمہ، اور ان کے بعد مولوی محمد رابع ندوی، استاد ادب دارالعلوم کا ہے۔ کچھ مضامین اور حصے بردار ذرائع عزیز محمد حسنی سلمہ۔ افسوس ہے کہ 13 جون 1979 کو عین جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ہیں۔ مصنف ان تینوں عزیزوں کا شکر گزار اور دعا گو ہے کہ ان کے محنت سے کتاب اشاعت کے قابل ہوئی اور اب اردو میں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع ہو رہی ہے۔ مصنف اس کتاب میں کسی انکشاف، خاص تحقیق اور اجتہاد کا مدعی نہیں، نہ اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کتاب ایک
دیانتدار تاریخی جائزہ ہے اور ایک قدرتی سوال کا معقول اور علمی جواب ہے۔ ممکن ہے یہ سوال بہت سے دماغوں میں آیا ہو اور مختلف طریقوں پر اس کا جواب دیا گیا ہو۔ مصنف کا کام یہ ہے کہ اس نے اس سوال کو ابھار دیا اور اس کو ایک مستقل موضوع بنا کر اس پر تاریخی مواد جمع کر دیا ہے۔ اگر اس سے کسی ضمیر میں نیا شعور اور کسی دل میں نئی خلش پیدا ہو جاتی ہے تو مصنف اپنے مقصد